یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شوگر کا علاج آپ 1.5 گھنٹے میں کر دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جس کو شوگر ہوگی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اب یہ علاج ممکن ہے۔ یہ ایک ریولیوشن ہے۔ آپ نے سر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو انسولین سے بھی ہٹا دیا، وہ میڈیسن بھی نہیں لے رہے؟ جی میڈیسن بھی نہیں لے رہے۔ یہ طریقہ علاج اب ورلڈ وائڈ ریکگنائز ٹریٹمنٹ ہے۔ لبلبے کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو ٹائپ 1 بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں مہر ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل۔ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر، یہ وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آئی ڈی ایف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 30.8% پاپولیشن اس کا شکار ہے، جس کا سیدھا سیدھا مطلب تقریباً 7.5 کروڑ لوگ بنتا ہے۔ ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو انسولین سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ڈیفرنٹ ریمیڈیز کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ڈیفرنٹ میڈیکیشن کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے، مگر اس کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے۔ مگر میں آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر محسن گیلانی سے کرواتا ہوں، جنہوں نے اس کا مکمل علاج کیا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ڈائبٹیز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈیلی پیشنٹس دیکھتے ہیں، تو اس کا مکمل علاج جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے، یہ نیا میتھڈ آپ نے مجھے بتایا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ذیشان، پہلے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ڈائبٹیز ایک شوگر کی بیماری ہوتی ہے جس میں شوگر کے لیول بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس میں انسولین کا بننے کا ایشو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، اوور آل کمیونٹی، جو لوکل کمیونٹی، ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اس میں لبلبے کا پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبے کا پرابلم ہی نہیں ہوتا، لبلبہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے، لیکن انسولین کام نہیں کر پاتی۔ اب جب انسولین کام نہیں کر پاتی تو پینکریاز یا لبلبے کے سیلز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور ایک خاص کیپیسٹی کے بعد وہ تھک کے ڈائی آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر جو ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی ٹائپ 1 کی طرح کی ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو عام الفاظ میں اگر کہیں کہ علاج کے حوالے سے، اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہم بر وقت علاج کر لیں اور وہ فیکٹرز، وہ وجوہات جسم سے ختم کر دیں، تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اور کافی پیشنٹ، جتنے بھی میں نے کافی پیشنٹ اب ہو گیا الحمدللہ، وہ نہ ہی انسولین لے رہے ہیں اور نہ ہی اپنی ادویات لینی پڑ رہی ہیں ان کو۔ یعنی کہ آپ نے سر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو انسولین سے بھی ہٹا دیا، وہ میڈیسن بھی نہیں لے رہے؟ جی میڈیسن بھی نہیں لے رہے، بالکل میڈیسن نہیں لے رہے۔ اچھا، ایک چیز میں ضرور دوبارہ ہر اپنے پروگرام میں مینشن کرتا ہوں کہ یہ طریقہ علاج اب ورلڈ وائڈ ریکگنائز ٹریٹمنٹ ہے، جس کو میٹابولک سرجری یا لیپروسکوپک سرجری فار ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے سوراخ کے ساتھ پروسیجر کرتے ہیں، جس میں وہ فیکٹر جو میں نے بتایا جو انسولین کے خلاف کام کر رہے ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کیا فیکٹرز ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو ایزیلی پھر سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے موٹاپا، موٹاپا ایک جسمانی اوور آل موٹاپا ہوتا ہے۔ دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جس کو سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں۔ سینٹرل اوبیسٹی کیا ہے؟ جو پیٹ کے اوپر کی چربی ہے، جو ویسٹ کے اندر کی چربی، ویسٹ کے اوپر کی چربی ہے، یا آنتوں کے اندر چربی ہوتی ہے۔ لیور ان ڈائبیٹک پیشنٹس کے کافی ہیوی، جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، جس میں چربی چڑھی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ چربی ہے جو کہ انسولین کو کام نہیں کرنے دیتی۔ دوسرا ہماری چھوٹی آنت رطوبت بناتی ہے، جس کو ہارمونز کہتے ہیں، انکریٹن ہارمونز ہیں، وہ اس کا لیول ان ڈائبیٹک پیشنٹس میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم انسولین تو دیتے رہتے ہیں، ٹیبلٹس بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان پیشنٹس میں ٹریٹ کرنا یا ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ اس کا علاج نہیں ہے، پہلے ہم یہی سنا کرتے تھے کہ جی ٹائپ جو جس کو شوگر ہوگی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اب یہ علاج ممکن ہے اگر ہم اس پینکریاز کے اس لیول پہ کام کریں جب وہ ابھی بچا ہوا ہے، کافی حد تک کام کر رہا ہے۔ تو ہم اگر یہ فیکٹرز دور کر دیتے ہیں ایک کی ہول سرجری کے ساتھ، چھوٹے سوراخ کی سرجری کے ساتھ، تو یہ ایک ریولیوشن ہے ان دی فیلڈ آف سرجری۔ سر یہ میتھڈ پاکستان میں فائنڈ آؤٹ کیا ہے آپ نے یا کسی اور ملک میں جا کے کیا؟ نہیں، یہ میتھڈ جو ہے یہ تقریباً اس کی ہسٹری 20 سال پرانی ہے۔ پہلا جو آپریشن ہوا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا وہ 18 سے 20 سال پہلے ہوا، اور یہ اب ایک ویل ریکگنائزڈ ٹریٹمنٹ ہے ساری دنیا میں۔ امریکہ میں، یورپ میں، انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹرکی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کی میں نے ٹریننگ لی تھی امریکہ میں، بoston سے، امریکن کالج آف سرجنس کی، اور ساتھ میں جو سب سے بیسٹ سینٹر ہے فار ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری وہ ہے بیلجیم میں۔
ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے فیلوشپ کی اس کے لیے, اور یہاں پہ پاکستان میں آ کے ہم نے تقریباً 2 سال ہو گئے جب اس کا ہم نے باقاعدہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا. کافی پیشنٹس ہیں جن کے ہمارے پاس ریویوز بھی ہیں, جو اب 1.5 سال پہلے جس کا آپریشن کیا وہ اس وقت سعودی عربیہ میں تھا, لاسٹ ٹائم آیا تھا. تو یہ وہ کوئی دوائی نہیں لے رہا, نہ انسولین لے رہے ہیں نہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں. تو سر 20 سال لگا دیے میڈیکل فیلڈ نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ اس میتھڈ سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اب جا کے انہوں نے مطلب 20 سال ضائع نہیں کیے, 20 سال پہلے نہیں پتہ چلا انہیں؟ جی بالکل, 20 سال پہلے پتہ چلا ان کو کہ یہ پیشنٹ جو جن کا ہم نے موٹاپے کا آپریشن کیا, بیسیکلی جو بیریاٹک سرجری یا موٹاپے کی سرجری سے یہ چیز جو ہے ڈائبٹیز, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی سرجری کا پتہ چلا. یعنی کہ یہ سرجری بھی ایکسیڈنٹلی ملی ہے ہمیں؟ یہ بھی ایکسیڈنٹلی ملی, بالکل. جب انہوں نے موٹاپے کی سرجری کا آپریشن کیا تو موٹے بندے جو کہ شوگر تھی اس کو, انہوں نے دیکھا کہ اس کا موٹاپا تو ٹھیک ہوا جا کے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں, لیکن اس کی شوگر لو ہونا شروع ہو گئی. اب اس کو انسولین کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے موٹاپے کی سرجری میں جو کہ یہ شوگر کنٹرول کر لیتی ہے. جب اس پہ پھر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی اور سارا ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کیا, پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا, پھر اس کے ریزلٹس دیے, پھر ڈفرینٹ سی جگہوں پہ ڈسکشن ہوئی, تو اس کو ایوالو ہوتے ہوتے اب یہ اس سٹیج پہ ایک ویل ریکگنائز. اسی لیے جو بھی ہماری سوسائٹی ہیں, جس طرح امریکن کالج آف سرجنز آف بیریاٹک اینڈ میٹابولک سرجری ASMBS ہے, اسی طرح جو ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کو PSMBS, پاکستان سوسائٹی آف بیریاٹرک اینڈ میٹابولک سرجری. تو یہ جو میٹابولک سرجری ہے بیسیکلی دس از فار ٹائپ 2 ڈائبٹیز. سر یہ اس سرجری کے اندر کمپلیکیشنز کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھیے کمپلیکیشنز تو ہے وہ ریلیٹیولی سیف سرجری ہے. یہ پینفل ہوتا ہے, یہ کتنی دیر کی سرجری ہوتی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں یہ ہے منیمل انویسو سرجری, چھوٹے سوراخ کے ساتھ, پین اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کیونکہ اس میں بڑے کٹ ہم نہیں لگاتے, کوئی ایکسٹرا اوزار یا انسٹرومنٹ جسم کے اندر داخل نہیں کرتے. تو سر کتنی دیر میں, جیسے لیٹ سپوز آج ایک پیشنٹ نے کروایا ہے, آج کی ڈیٹ میں اس نے آپریشن کروا لیا اپنا یہ لبے کا, اور اس کے بعد وہ کتنے دنوں میں اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے؟ دوسرے دن پیشنٹ اپنے گھر چل کے اپنے نارمل حالت میں پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. یعنی کہ شوگر کا علاج جو آپ کا آپریشن ہوتا ہے, جو یہ آپ آپریٹ کرتے ہیں, یہ کچھ گھنٹوں میں ہوتا ہوگا؟ یہ اس میں تقریباً کوئی 90 منٹس, 1.5 گھنٹہ یا کسی میں 2 گھنٹے کا پروسیجر ہے یہ. تو یہ کہنا, باقی تو جو پریکاشنز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شوگر کا علاج آپ 1.5 گھنٹے میں کر دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر یہ جو آپ نے پہلی سرجری پاکستان میں کب کی تھی؟ یہ پہلی سرجری 2 سال پہلے. تو سر 2 سال پہلے جب آپ نے سرجری کی پہلی دفعہ پاکستان میں, تو جو آپ کا پیشنٹ تھا وہ مانا کیسے؟ ابھی تک بھی ایسے ہی ہے. کئی پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں ٹائپ 2 شوگر کی تو آپریشن ہی نہیں ہے, تو ویسی ایسی بات ہے, ڈاکٹر کہانیاں بنا رہے ہیں. تو وہ پیشنٹ تھے جو میاں بیوی آئے تھے دونوں اکٹھے, ٹھیک ہے, تھے پاکستانی لیکن باہر رہتے تھے. بیوی کی شوگر بہت زیادہ بری نہیں تھی, میاں کی بہت زیادہ بری کنڈیشن تھی. تو وہ آئے تھے کہ ہم بڑے اجیرن ہیں, ہم نے اپنا جو ہے نا آپریشن کرانا چاہتے ہیں اس کا, ہم نے سنا ہے کہ میٹابولک سرجری ہو رہی ہے. وہاں پہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو یہاں پہ ذرا ہم نے بہت ہی مناسب داموں پہ ان کا آپریشن کیا, کم اس پہ, اور الحمدللہ وہ 1 مہینہ یہاں پہ رہے, اور 1 مہینے کے اندر ان کی جو انسولین, آپ کو میں بتاؤں کہ 110 یونٹس لگا رہے تھے وہ, اور 110 یونٹ شام میں, اور ساتھ میں ٹیبلٹس بھی. تو 1 ماہ بعد ان کی ریکوائرمنٹ جو تھی 4 یونٹس پہ آ گئی تھی, 5 یونٹ. 4 یونٹ, 110 یونٹ دن میں اور 110 یونٹ وہ شام میں لے رہے ہیں, یعنی کہ 220 یونٹ وہ پر ڈے انسولین لے رہے تھے, اور پھر بعد میں وہ میڈیسن بھی الگ سے کھا رہے تھے, ڈفرینٹ جو ٹیبلٹس آتی ہیں. تو سرجری کے بعد وہ 4 یونٹس پہ آ گئے, 1 مہینے میں 4 یونٹس پہ آ گئے تھے. اور ان کے جو HbA1c جب آئے تھے وہ ہمارے پاس, تو اس وقت اس کا لیول 10 یا 11 پہ تھا, جو کہ 6.4 سے کم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے تقریباً کوئی 6 مہینے کے بعد, جو پہلا ان کا وزٹ تھا کیونکہ باہر رہتے تھے, تو ان کی جو HbA1c وہ تھی وہ 5.7 تھی. دیکھیں یہ ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ایک طرح کا صدقہ جاری ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کی سرجریز کر چکے ہیں اس وقت؟ تقریباً کوئی 250 پیشنٹس میرے ہو گئے, 250 پیشنٹ. مطلب 2 سال میں آپ نے 250 پیشنٹس کی سرجری کی ہے, اور وہ ماشاءاللہ سب کے سب صحت یاب ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ, اللہ کی مہربانی سے. ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہے, ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, ان کے فیڈ بیکس ہیں. دیکھ لیں, ہم نے کوئی ایک آدھ کو بیچ میں سے رینڈملی چیک کر لینا ہے. کوئی بھی چیک کر اینی ٹائم.
اینی ٹائم چیک کریں. ان کو کانٹیکٹ نمبرز آپ کو ملیں گے, ان سے مشورہ کریں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ہی فیملی کے 5 آپریشن کیے, کیونکہ ایک ٹھیک ہوا, اس نے پھر اپنے بھائی کو بھیجا, پھر اپنے ایک ریلیٹیو کو بھیجا, پھر اپنے ریلیٹیو کو بھیجا. تو ایک ہی فیملی کے, وہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی ایک ہی فیملی کے 5 پیشنٹ کیے میں نے ابھی. تو سر یہ سرجری کے علاوہ کوئی اور میتھڈ نہیں ہے جس سے آپ شوگر کو کہیں کنٹرول ہو جائے؟ کیونکہ اب تو شوگر آپ کی بات مانتی ہوگی نا سر, کیونکہ اب شوگر کو پتہ ہے آپ نے آپریشن کر کے باہر نکال دیا. شوگر بات ضرور مانتی ہے اگر ہم اس کی بات ماننا شروع کر دیں تو. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ کم سے کم کھانا کھائیں, ایک ٹائم پیٹ بھر کے نہ کھائیں, نیند اپنی پوری کریں, کولڈ ڈرنکس نہ پئیں, فزی ڈرنکس جو ہیں اور بیکری پروڈکٹس کم سے کم لیں, اپنی ایکسرسائز کریں. اگر ہم یہ شوگر کی باتیں مانیں گی تو وہ بھی ہمیں مان لے گی. شوگر کے مریض کے لیے ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دا مومنٹ اس کو شوگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی باڈی کے اندر اور مسئلے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شوگر کس کس پوائنٹ پہ انسان کو افیکٹ کرتی ہے؟ بینائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی پیشنٹ آتے ہیں جن کی بینائی ختم ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے. ہارٹ کی ڈیزیزز, دل کی خون کی شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بائی پاس کی طرف جانا پڑ جاتا ہے, کڈنیز کے ڈیمیج ہونا, کڈنیز فیلئر کی طرف پیشنٹ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پتہ ہی نہیں چلتا پہلے شروع میں, اور پتہ چلتا ہے کہ جو جسم میں درد ہوا, ویٹ گرنا شروع ہو گیا, رنگت تبدیل ہونا شروع ہو گئی, ٹیسٹ کرایا تو کڈنی فیلئر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں, ٹانگوں کی شریانیں. بینگ اے سرجن ہم کئی بڑا ہی افسوسناک چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہیں. یہ وہ پیچیدگی ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے. جو اچھی بات ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم شوگر کو کنٹرول کر لیں. اپنے صحت کے بارے میں میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ایمان ایک سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. تو اگر ہم اپنی صحت کا دھیان رکھیں, اور خاص طور پہ موٹاپا اور شوگر, یہ اب پینڈیمک ہے ریئل. کووڈ آیا تھا وہ چلا گیا, اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جو ختم ہو گئی. ٹی بی تھی کسی ٹائم پہ, پلیگ تھا, چیزیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن شوگر اور موٹاپا 2 ایسی بیماریاں ہیں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.